بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يقتضي بعمومه حرمة نكاح المرضعة وقد جاء في الخبر لا تحرم المسة ولا المستان ولا الإملاجة لا تحرم المسة ولا المستان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فلم يمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بس لکھے کل سوال کی تصویر پچھلا وہ ایسی کہ یہ جو پیچھے مثالیں چل رہی ابھی مثال آ رہی یہ مثالیں ہیں اس آم کی جو مخصوص الباز نہیں ہے جو یہ جو کل سبق پڑھا ہے اس میں سے جو ناسی ہے اس کو نکال لیا گیا ہے پیچھے ایک فرد بچ گئے تو یہ تو مثال بن گئی عام مخصوص الباز. عام وہ یہ ہے کہ دونوں فرد داخل ہیں تو حدیث پاک میں ہے نا کہ بھئی میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے تو یہ فرد من وجہ داخل ہے من وجہ داخل ہی نہیں ہے. سمجھائے نا جی جس وجہ سے داخل ہے اس طرح تقریر کر دی پھر من وجہ داخل ہی نہیں ہے لہذا یہ عام غیر مخصوص الباز کی مثال ہے. سمجھی بات ہے ایسا پسند. اچھا جی توجہ اور مثال دی پہلے مسئلہ سمجھ لو پھر میں کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہمارے نزدیک بچے دے جمن تو لے کے بچے دے 12 تے 12 جب بھی مہینے کنے 2 سال کنے 2 سال جمن تو لے کے 2 سال بچی بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لے دوسری عورت کا دودھ پی لے وہاں رضاعت ثابت ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ رضاعت کے مسائل کیا مولیدہ تفصیل ہے فقہ میں کہ جتنے نسب سے رشتے بنتے ہیں اتنے دودھ پینے سے بھی رشتے بن جاتے ہیں. چند کے سوا وہ تفصیل آ جائے گی باب النکاح میں لیکن صرف مسئلہ کہ وہ کیا کرے 2 سال کی مدت میں ماں دا پینا سوتنا بھی پیوے تا بھی نسبی ماں ہیں تو ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لے تو کیا ہو جاتی ہے 2 سال کے بعد پیے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی وہ مدت ختم ہو گئی. اچھا کتنا پیے کی اس میں اختلاف ہے کن کا حنفی اور شافعی میں کتنا پیے تو رضاعت ثابت ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بچے نے عورت کا پستان منہ میں ڈالا اور جس وقت اسے نکے سو دودھ پیندے سو تو پتہ کوئی نہیں کیونکہ اس نے بندہ چھوٹا ہوتا ہے کدی کٹا ویکھیا ہوئے دودھ پیندا وہ زبان اگے کر کے نا تے او زبان نال جس لے نپ کے تے تار کڈدا منہ چ جاندی ہے اے ایک مسا ہے ایک چوسنی ہے. سمجھے پے جی ظاہر ہے جس لے وہ زبان نال پیندا ہے تے مولوی جی کو اندروں پیپ لین تے نہ کھل جاندی اونے ٹل لانے تے پینا ہے نا چلو کوئی تے ذمہ دار ہے او باجے ہو جو کیوں جس لے او زبان نال ایک واری اونے چھکڑا ہے نا جنہ کو اندر آنا ہے ان دا نام ہے مسا ایک چوسنی تے مسا تان 2 تے ایویں عورت دا ایک باری منہ چ پستان پانا اے املاجہ ہے 2 باری پانا املاجہ تان ہو گیا. اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے نزدیک دودھ اور بچے کے پیٹ میں چلا جائے دودھ بچے کے پیٹ میں چلا جائے خواہ قلیل خواہ کثیر ایک باری انہیں انج کیتا ہے تو کیا ہے 2 باری کیتا ہے 50 باری کیتا ہے مطلقاً دودھ اس کے پیٹ میں چلا گیا ہے تو رضاعت ثابت ہوگی. رضاعت شفافے کے نزدیک ایک چوسنی تے 2 چوسنیاں انہوں سمجھنے کی کوشش کر لو پڑھان لگے تو گل کو سمجھانی کس لئے وہ بچہ دودھ پیندا ہے نا وہ جب نال نا چھوٹا بچہ دودھ پیوے تے زبان نال پستان نو زور دیندا ہے چھکدا ہے
وہ ایک بار جڑا چھکیا ہے نا ایک بار ایک مسا ہے کہ انہیں اندر جانا ہے پھر انہیں دوجی باری چھکنا ہے کٹے نو ویکھو بھی ایویں کردا ہے بچے نو ویکھو بھی ایویں کردا ہے اے نکے نکے پٹھورے جہن جی ایویں کردے نے جی کتی لمبی پئی ہوندی سارے کلر انہوں چمڑے ہوندے نے ایویں دودھ جڑے پیندے نے سارے ایویں پیندے نے تے شفافے کے نزدیک ایک مسا دو مسے یا عورت کا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ منہ میں پستان ڈالنا وہ کہتے ہیں کہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہمارے نزدیک مولوی جی دودھ پیٹ چلا جائے تو رضاعت ثابت ہو گئی اے جی مسئلہ ہن واپس آؤ کہ ہم کہتے ہیں اور اسی طرح قول اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کا مطلب ہے کہ مقابلے میں خبریں واحدائی عام غیر مخصوص الفاظ کے تو اس کو چھوڑ دیں گے پھر جی قسم کتاب درس دی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت علیکم ان دے اندر بیان کیتیاں پہ کیڑیاں عورتاں نال تہاڈا نکاح کرنا حرام ہے بیان کیتیاں انہاں وچ ایک آئے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری مائیں اللہ تی وہ مائیں ارضعنا دودھ پلایا انہوں نے تم کو کیا کیا ارضعنا تے ٹیلی دودھ پلایا انہوں نے تم کو ایک قطرہ بھی اندر چلا جائے تے اے دودھ پلانا ہے کہ کوئی نہیں تے پوری بوتل چلی جائے پھر بھی دودھ پلانا یہ جو ارضعنکم دودھ پلایا انہوں نے تم کو یہ عام ہے یہ عام ان دے نال کوئی قید کوئی نہیں لہذا یہ ارضعنا کہ انہوں نے دودھ پلایا تم کو یہ اپنے عموم کے ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ مردیا کا نکاح حرام ہے مردیا کے ساتھ نکاح حرام جن نے دودھ پوایا ہے بچہ جوان ہو کے ان دن کی کرے اے حرام اپنے عموم کے ساتھ یہ تقاضا کرتے کیونکہ لفظ کیا ہے ارضع جنہوں نے تم کو دودھ پلایا سمجھی گا ان دے وچ کوئی تخصیص کوئی نہیں کننا کہ ہے میں فکر ہوں ماں تک سارا نہیں آئے جتھوں کرو پڑے یہاں ہے کہ ارضعنکم جن عورتوں نے تم کو دودھ پلایا ارضعنا تو غور کرو نا کہ کیا کیا تم کو اب یہ ارضعنا ہے دودھ پلایا انہوں نے تم کو یہ دودھ پلانا عام ہے کیا ہے قلیل ہو کثیر ہو سب کو شامل ہے کہ نہیں شامل لہذا جو مردیا ہے جو یعنی جس کا دودھ بچے کے پیٹ میں چلا گیا اس بچے کا اس عورت سے شادی کرنا حرام ہے شادی کرنا حرام ہے اور تواڈے ذہن چاہ رہے ہوئے گا 80 سال کی عورت سی وہ بچہ اج جمیا سی اے جدو جوان ہوئے گا اما 100 سال دی ہوئے گی بیاہ کیویں کرے دا تے جے اس کڑی دی شادی بالغ ہو گئی 14 سال ایندا بیاہ ہو گیا تے سال بعد بچہ جم گیا 15 سال ہوئے تے پرلے پاسے ایک منڈا جم پیا تے اونے ایندا دودھ پیتا ہے اے 15 تے 15 30 سال تے اونے 15 سالاں وچ بالغ ہو جانا کہ کوئی نہیں تے 15 سالاں وچ بالغ منڈا 30 سال دی جنانی نال بیاہ کر سکدا ہے کہ نہیں اے مطلب ضروری 82 سال دی اما ہی بنانی دے جی اچھا جی خیر تے اے تو سن عرف ہے نا تے ویسے کوئی منع نہیں بھائی جڑا 15 سال دا بالغ لڑکا 200 سال دی بڈھی عورت نال بیاہ کرنا چاہے شریعت منع نہیں نہ کردی اونوں سمجھے نا شریعت نہیں منع کردی جو تو کی کیتا ہے اے تو سن عرف نو مار وے بڈھی ٹھہری نہ بڈھے کیا کری کیتا کہ تے ساری بک بک ہے نا ورنہ شریعت اس کو منع نہیں نہ کرتی توجہ کرو تو یہ اپنے عموم کے ساتھ کیا تقاضا کرتا ہے ہاں جی مان 10 ایک منٹ پھر چل رہے ہیں اسی طرح مثال اس کی عام غیر مخصوص الفاظ کی کہ جس کے مقابلے میں خبر واحد آئے تو اس کو چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا لفظ چھوڑنا چھڑ دیو کہ اس کے مقابلے میں خبر واحد آئے تو کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے حدیث پاک پر عمل نہیں کریں گے
اینی دا کوئی لفظ تھوڑا تھوڑا ہولے لفظ بولنے کی کوشش کرو، ایسے لفظ نا اوکھا لفظ نہ ڈر لگتا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا تم کو، دودھ پلایا انہوں نے تم کو. یہ حرمت کے تحت آ رہی ہے کہ یہ ساری تم پر کیا ہے؟ حرام ہے. جنہوں نے کیا کیا؟ دودھ پلایا تم. تو یہاں قلیل کثیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ اربان بتاتا ہے کہ جس عورت نے دودھ پلایا تھوڑا خواہ ہو یا زیادہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. کہ نہیں ثابت ہوا؟ ثابت ہے. اچھا جی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہیں حرام کرتا ایک مسا اور دو مسے بیک کش نہ دو کش. سمجھ آئی؟ لکھیں کشیدن کو او کہتا ہے کہ سوڈا لان والے نے کش لایا ہے کہ نہیں؟ کش فارسی بھی چلتی ہے. تو ایک مرتبہ اس نے دودھ چوسا یا دو مرتبہ، حدیث پاک ہے کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، کیڑی رضاعت. اور نہ ہی املاجہ ایک مرتبہ عورت کا بچے کے منہ میں پستان داخل کرنا تاکہ ایک چوسنی لا لے، اور نہ ہی دو مرتبہ داخل کرنا، ان سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس تو زیادہ اس سے زیادہ پیے، کم از کم 3 مسے ہوں، 3 املاجے ہوں تو تب حرمت ثابت ہوگی. ایک دو نہ ثابت نہیں ہوگی. تھوڑی محنت ہے کو میں اپنا کتاب پڑھی اپنے چلو سمجھی گل کیا کہ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک مسا اور دو مسے یا ایک یعنی مسا میں چوسنا اور ایک املاجہ اور دو املاجے، باقی املاجے نو چوسنا لازم ہے. جدو انہیں پستان منہ چ پانا تو پینا ہے. جی ان کے ساتھ رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یہ ان کے ساتھ حرمت ثابت نہیں، یعنی ان کے ساتھ رضاعت ثابت نہیں. اس سے زیادہ پیے تو ثابت ہوتی ہے. اب قرآن پاک کا عام اربانہ بتاتا ہے کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اس میں قلت کثرت کا لحاظ نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک دو مسے ہوں تو ان سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. تو اب چونکہ توفیق ممکن نہیں، توفیق لہذا فیدرک الخبر. اب حدیث پاک پر عمل نہیں ہوگا، کتاب اللہ پر عمل کریں گے کہ جتنا بھی دودھ اس نے پیا حرمت ثابت ہو جائے گی، اس عورت سے نکاح حرام ہے. ہاں جی کیا کہیں؟ لہذا اب ان دونوں کے درمیان توفیق ممکن نہیں ہے. لہذا کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور حدیث پاک پر عمل نہیں کریں گے. سمجھی بات؟ انہوں نے راشیہ نہ پڑھا پھر اگے چلیے. او قلیل الرداء امہاتکم قلیل الرداء و کثیرہ سواء عندنا فی التحریم. سنیں تھوڑا دودھ پیے یا زیادہ پیے، تحریم میں ہمارے نزدیک برابر، تحریم حرام کرنے میں. اور روایت کی ہے اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے موطا شریف میں ابن المسیب سے کہ بلاؤ مسا تم واحدہ. وہ پھر روایت ہے اگرچہ ایک مسا ہو تب بھی حرمت ثابت ہو جائے. اور اسی طرح مروی ہے جمیع صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے. اور فرمائے ابن قدامہ نے مغنی میں لیس سے یہ حملی ہے کہ انہو قالا نے فرمایا کہ لیس فرماتے ہیں کہ اجماع کیا مسلمانوں نے اس بات پر کہ قلیل رداعت کثیر ردا حرمت ثابت کر دیتی ہے مہد میں. کس میں؟ ماہ تمہارا 2 سال ساڑھے نزدیک، جیسا کہ افطار کرا دیتی ہے شہ صائم کو. جان کے کو بندہ تھوڑی جی بھی شہ کھا لے تے روزہ تے رج کے کہتا میں افطار ہو گئے. اور یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کا ایک روایت میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں ثابت ہوتی حرمت 5 رضاعت کے بغیر 5 رضاعت کے 5 باری پیوے تے تاں نہیں 5 باری رج کے نہیں. اور جب لا کے جڑے 5 چوسڑیاں نے پڑھان لگیا متا ہور پیا کو جی کہ 5 باری پیوے
بکرا وکرا انج نہیں. جی جی اچھا جی توجہ کریں جی. اور اسی کے ساتھ قول کیے امام احمد رحمہ اللہ نے ظاہر الروایہ میں، اور اسحاق نے، اور امام احمد سے 3 کا بھی ذکر ہے 3 باری، اور آپ سے 1 کا بھی ذکر ہے. اور بعض نے کہا کہ ظاہر مذہب بجہان ہیں، 1 ان 2 کا امام صاحب کے قول کی طرح، دوسرا 3 ردات ہیں. اور اختیار کیا اس کو حنبلیوں کے مشائخ نے، اور یہی قول ہے جناب زید بن ثابت کا بھی کہ 3 بارہ کنیا نزدیک حنبلیاں دے نزدیک ہو. اچھا جی لا تحرمو روایت کیا اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں اسی لفظ کے ساتھ حدیث واحد، اور روایت کیا اس کو امام مسلم نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نہیں حرام کرتا مسا اور نہ مساتان. اور ام الفضل سے روایت ہے نہیں حرام کرتا ہے ملاجہ اور نہ ملاجاتان، تو ہمیں کٹھے کر دیتے ہیں. اور بھی ام المومنین سے روایت ہے نہیں حرام کرتے رضا اور یا رضاتان یا مسا یا مساتان. جی اے شاباش منع کریے. اور اسی طرح اور اسی طرح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور تمہاری مائیں وہ مائیں دودھ پلایا انہوں نے تم کو، نکاح کرنا بھئی حرام. یہ جو ہے نا ارضانکم تقاضا کرتا ہے ان کے ساتھ دودھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت کا. اور تحقیق آیا ہے خبر میں نہیں حرام کرتا 1 مسا اور نہ مساتان، اور نہ 1 ملاجہ اور نہ ملاجاتان. مسائے بچے دا دودھ چوسنا، املاجہ پستان عورت دا بچے دے منہ وچ داخل کرنا. جی بس نہیں ممکن توفیق ان دونوں کے درمیان. دونوں کون کتاب تو مراد ہے جڑی گل چلدی پئی اونا حصہ مراد ہوندا ہے بلا وے. بس چھوڑ دیا جائے گا خبر کو. معارضات الکتاب ہاں جی شاہ. اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور تمہاری مائیں وہ مائیں کے دودھ پلایا انہوں نے تم کو. یہ اردان ہے نا، اردان اس پہ زور ہے. جی تقاضا کرتا ہے اپنے عموم کے ساتھ دودھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت کا. تو ہونے تو جو ہے نا کو لفظ ہے تیرے مردیا بولنا ہے کہ مردیا. اور تحقیق آیا ہے حدیث پاک میں نہیں حرام کرتا 1 مسا اور نہ مساتان، اور نہ 1 املاجہ اور نہ املاجاتان. پس نہیں ممکن توفیق ان دونوں کے درمیان، پاس چھوڑ دیا جائے گا خبر واحد. اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور تمہاری مائیں وہ مائیں کے دودھ پلایا انہوں نے تم کو. تقاضا کرتا ہے اپنے عموم کے ساتھ مرضع کی نکاح کی حرمت کا. مرضع کی نکاح مؤنث سے ہے مکرمات مرضعات مرضع تے پھر تا ہا بن گئی. مرضع کی نکاح کی حرمت کا. اور تحقیق آیا ہے تحقیق نہیں تحقیق اور تحقیق آیا ہے خبر میں نہیں حرام کرتا 1 مسا اور نہ مساتان، اور نہ ایک املاجہ اور نہ املاجاتان. پس نہیں ممکن توفیق ان دونوں کے درمیان، پس چھوڑ دیا جائے گا خبر کو. وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَحُكْمُهُ أَنْ يَجِبَ الْعَمَلُ بِهِ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ بِالْبَاقِ على احتمال. فإذا قام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلاث، وبعد ذلك لا يجوز فيجب العمل به. شاباش. عام کی 2 قسمیں ہیں، عام مخصوص غیر مخصوص البعض. عام وہ آگے ہمارے نزدیک وہ خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے. افراد کو شامل ہے قطعی طور پر، اور عقیدہ بھی قطعی ہے کہ شامل ہے.
جی اب اس کے مقابلے میں خبر واحد آئے یا قیاس ہے تو چھوڑ دیں گے تو کتاب اللہ پر عمل سمجھے نا جی، قیاس اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ مثالیں آ گئی۔ جی اب عام کی دوسری قسم، عام کی دوسری قسم۔ اچھا کوشش کرو گل سمجھنے جی عام الذی خص عنہ البعض، جی وہ عام کے جس سے بعض، خاص کر وہ عام کے جس سے بعض خاص کر لیے گئے ہیں۔ کیا کر لیے گئے؟ خاص کر لیں گے۔ اے جڑا عام درن قرآن پاک دا عام یہ اس کا جو پہلی بار مخصص بنتا ہے، جی۔ کتنی بار؟ پہلی بار بھی مخصص بنتا ہے۔ وہ تین ہیں، کتنے؟ تین ہیں۔ کتاب اللہ کے عام کا پہلا مخصص یا آیت ہوتی ہے، یا حدیث مشہور ہوتی ہے، یا اجماع ہوتا ہے۔ پہلا مخصص آیت کا، کتاب اللہ کے عام کا پہلا مخصص یا آیت تو ہے یا حدیث پاک ہوتی ہے یا حدیث مشہور، حدیث مشہور، خبر واحد نہیں، حدیث مشہور۔ حدیث مشہور تو کیا ہوتی ہے وہ حدیث کی بات آپ کو تو پڑھا۔ یا اجماع۔ یہ تین مخصص ہوتے ہیں پہلی مرتبہ، کس کے؟ عام کتاب اللہ کے عام کا پہلا مخصص جو ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ کہ آیت ہو، آیت ہو یا حدیث مشہور ہو یا اجماع ہوگا۔ یا اجماع ہو۔ جی جب پہلا مخصص پایا جائے، اب مزید اس عام سے خبر واحد کے ساتھ بھی فرد نکالنے جائز ہیں، قیاس کے ساتھ نکالنے بھی جائز ہیں۔ سمجھے جے گل؟ پہلا مخصص تینوں میں سے ایک ہونا چاہیے، کن سے؟ آیت یا حدیث مشہور یا اجماع۔ جب ایک مرتبہ تخصیص ہو گئی، اب مزید تخصیص خبر واحد سے بھی جائز ہے اور قیاس سے بھی جائز ہے۔ کیا سے بھی جائز ہے، لیکن یہ وہاں تک بات جائے گی جہاں تک وہ آخری درجہ آ جائے، اس سے نیچے نہ جائے۔ سمجھیے گل؟ تو عام جس سے بعض خاص کیے گئے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ عام جس سے بعض خاص کیے گئے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ سمجھیے گل؟ اے شاباش۔ یہ مستثنا سے، مستثنا منو سے استثناء جو کی جاتی ہے، مستثنا منو سے استثناء جو کی جاتی ہے، اور کسی کے ساتھ صفت لگا کر جو اس کو خاص کیا جاتا ہے، سمجھیے، یا کسی کے ساتھ حتیٰ کی غایت لگا کر جو اس کو روکا جاتا ہے، ہمارے نزدیک اس کو تخصیص نہیں کہتے۔ ہمارے نزدیک اس کو تخصیص نہیں کہتے۔ صرف یہ نہیں گل پوری وضاحت پھر جمع چلے گا کم کہ بھئی موصوف کو صفت کے ساتھ خاص کرنا اور مستثنا منہ سے اصلاح کرنی اور غایت بیان کرنی، اس کو ہمارے نزدیک عام کی تخصیص نہیں کہتے، اس کو ہمارے نزدیک عام کی تخصیص نہیں کہتے، تخصیص نہیں کہتے، اس کو ہمارے نزدیک عام کی تخصیص نہیں کہتے، تخصیص نہیں کہتے۔ گل سمجھی جی؟ یہ وکھریاں شیاں نے، انہاں نال بھی جو فرد نکلدے نے، لیکن اس کو ہمارے نزدیک عام کی تخصیص نہیں کہتے۔ یہ اور چیز ہے، توجہ کریں ذرا۔ کون؟ صرف استثناء غایت، کیا صرف استثناء غایت، ان کے ذریعے بھی فرد نکالے جاتے ہیں۔ بھائی جب مستثنا میں اسے استثناء لائیں گے تو بچوں کو نکلے گا نہ نکلے گا؟ اسی طرح جب کسی کے ساتھ صفت لگا دے تو صفت جو ہے وہ اس کے لیے وہ مخصص بنتی ہے، تو جن میں صفت نہیں ہوگی وہ نکل گیا کہ نہ نکلے گا؟ جب غایت بیان کر دیں تو جن افراد میں وہ غایت نہیں ہوگی وہ نکل گیا کہ نہ نکلے، لیکن اس کو تخصیص نہیں کہتے، اس کو ہمارے نزدیک تخصیص نہیں کہتے۔ سمجھے اور شیخ کو نہ پھر چلتے ہیں کہ خص عنہ البعض، تخصیص لغتاً ممتاز کرنا بعض کو جملہ سے بے حکم، ایک حکم کے ساتھ۔ اصطلاحاً کیا ہوتا ہے؟ بند کرنا عام کو
اپنے بعض افراد پر مستقل دلیل کے ساتھ جو اس کے مقارن ہو، جو اس کے قارن سمجھیے جی۔ کس کے ساتھ؟ مستقل دلیل کے ساتھ جو اس کے ساتھ قارن انو آندے جی عام کو خاص کرنا۔ اصطلاح میں خصان البعض کیا ہوتا ہے؟ مخصوص البعض کہ خاص بے عام کو بند کرنا اپنے بعض افراد پر، جی کس کے ذریعے؟ دلیل مستقل کے ذریعے جی۔ جو کہ اس کے ساتھ مقارن ہو۔ اگوں دیکھو جب کہنا دلیل مستقل تو صرف استثناء غایت نکل گئی، جی۔ کیونکہ یہ مستقل دلیل نہیں، مستقل دلیل ہوتی ہے جملہ، جی۔ تو یہ جملے نہیں ہوتے علیحدہ۔ اور مقارن سے نسخ نکل گیا، کیونکہ ناسخ جو ہوتا ہے نا، ناسخ وہ منسوخ کے ساتھ مقارن نہیں ہوتا، وہ وقفے کے ساتھ بعد میں ہوتا ہے، جی سمجھی جی؟ تو ناسخ بھی نکل گیا اور صرف اور استثناء اور غایت بھی یہ بھی نکل گیا۔ جی ان کے ذریعے عام کو مخصوص نہیں کر بنایا جاتا، یہ اور صورت ہے، سمجھے تھے گل؟ ہون دھیان کرو، یہ جو عام مخصوص البعض ہے، یہ جو عام مخصوص البعض ہے، بس حکم اس کا یہ ہے کہ واجب ہے عمل کرنا اس عام پر باقی فراد میں مال احتمال۔ جی جتنے باقی بچ گئے ہیں، جتنے باقی بچ گئے ہیں ان پر عمل کرنا فرض ہے، جی۔ ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ لیکن یہ احتمال ہے کہ شاید کو اور دلیل ہے مزید نکال لے، یہ ہے مال احتمال کا، جی کیونکہ گیٹ کھل گئے جی۔ پھر چور بھی نکل سکتے ہیں۔ جی عام مخصوص البعض کا حکم یہ ہے کہ جتنے افراد اس میں باقی ہیں ان پر عمل کرنا ان پر عمل کا مطلب ان پر جو حکم لگ رہا ہے، بار بار سمجھا رہے ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا، حکم پر عمل کرنا، ان پر جو حکم لگ رہا ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے، کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن مال احتمال، مال احتمال کا مطلب ہے کہ جائز ہے کوئی اور دلیل آئے اور مزید نکال لے۔ ہاں جی کیا کہ جی اے گل پکاڑیں گے، عام باقی یہاں عقیدہ قطعی نہیں ہوتا، جی یہ قرآن ہے، یہ تک قطعی ہے، پہلے بار بار سمجھایا ہے کہ یہ جو بچ گئے ہیں جی عام یقیناً ان کو شامل ہے، اب یقین ختم ہو جی کیونکہ مال احتمال ہے، مال اعتبار اب عقیدہ ظنی ہے کہ عام ان کو شامل ہے، یہ ظن ہوگا، یہ قطعیت نہیں ہوگی۔ تھوڑی جی توجہ کرو گے تو گل سمجھ آ جائے گی کہ جب عام کے سے بعض افراد نکل گئے باقی بعض رہ گئے، اب مزید نکلنے کا احتمال ہے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام باقی کو یقیناً شامل ہے، نہیں کہتے اس لیے کہ احتمال ہے کہ مزید نکل سکے، لہذا اب ظن ہے کہ باقی کو شامل ہے، کیا ہے؟ عقیدہ ظنی اور عمل فرض۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عام مخصوص البعض ظنی ہوتا ہے، کیا؟ عام مخصوص البعض نہیں ہوتا ہے، اور عام غیر مخصوص البعض قطعی ہوتا ہے۔ قرآن ہونے کے اعتبار سے نہیں، قرآن دے لفظ سارے قطعی کہ یعنی عام غیر مخصوص البعض قطعی ہوتا ہے، یعنی اپنے سارے افراد کو شامل ہے، یہ بات قطعی ہے۔ اور عام مخصوص البعض ظنی ہوتا ہے، یعنی باقی افراد کو شامل ہے، یہ بات ظنی ہے کہ مزید بھی نکل سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ اے دو لفظ کے لئے عام غیر مخصوص البعض کیا ہوتا ہے اور عام مخصوص البعض قطعی ظنی کا مطلب ہے کہ عام غیر مخصوص البعض یہ بات قطعی ہے کہ اپنے فردوں کو شامل ہے، سب کو، کوئی بھی نہیں نکلا ہوا، اور عام مخصوص البعض ظنی ہے، مطلب ہے کہ جو باقی رہ گئے ان کو یہ شامل ہے، یہ بات قطعی نہیں ہے بلکہ مال احتمال ہے کہ جائز اور بھی نکالے جائیں۔ جب جائز ہے تو اب جن کو شامل ہے وہ ظنی طور پر شامل ہے، قطعی طور پر نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ بولا جاتا ہے کہ کیا عام غیر مخصوص البعض عام غیر مخصوص البعض اور اور عام مخصوص البعض یہ میں تاں تینوں ٹل دے رہا
کیونکہ میں نے طالب علمی زمانہ یاد آتا ہے تو طالب علمہ غریباں نو سمجھ نہیں آتی تو پھڈا پیا رہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن جو ہے نا قرآن اس میں جو عام مخصوص الباز ہے وہ قرآن ضمنی ہے اور جو دوسرا ہے وہ قرآن قطعی ہے. قرآن سارا قطعی ہے یہ فردوں کے اعتبار سے کہ جن کو شامل ہے. اگر کوئی بھی نہیں نکالا گیا تو اب قطعی طور پر سب کو شامل ہے. کچھ نکالے گئے تب باقیوں کو ضمنی طور پر شامل ہے. یہ مطلب ہے کہ عام غیر مخصوص الباز قطعی ہے اور عام مخصوص ضمنی ہے. ضمنی یعنی باقیوں کو شامل ہے. یہ ظن ہے مزید نکل سکتے ہیں. وہ سمجھی کہ کوئی نہیں بلا تھی پہ قرآن قطعی ہے سارا. پتہ قرآن دے الفاظ سے بارے ضمنی کی طرح کہ تو کفر ہوئے بیٹھا ہوئے جی اے جی. تو لہذا باقی میں عمل کرنا واجب ہے. باقی میں عمل کرنا واجب ہے لیکن مال احتمال بھئی احتمال ہے کہ باقی افراد میں بھی تخصیص ہو جائے. منع کریے اس طرح. اور بہرحال عام وہ عام کہ خاص کیا گیا اس سے باز بس حکم اس کا یعنی عام مخصوص من البعض حکم اس کا یہ ہے. حکم اس کا یہ واجب ہے واجب ہے عمل اس کے ساتھ عام کے ساتھ. باقی میں اللہ سے لم یخصا کہڑے باقی جڑے جو کٹے نہیں گئے مال احتمال احتمال کے ساتھ اور عام وہ عام کے خاص کیے گئے اس سے بعد. بس حکم اس کا یہ ہے کہ واجب ہے عمل اس کے ساتھ باقی میں مال احتمال. اور بہرحال مال ہے کہ تھلے لکھے جو بین استور کہ باقی افراد میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے. اور لالے و پاپے ہو جاندے پہ جو سبق اگاہ کسل کی عرشت گئی جی. اور بہرحال عام وہ عام کے خاص یہ ہے اس سے بعد 2 سال اگر تو آکھن لگا دین سمجھنے واسطے ریڑھ دی ہڈی ہے ایتھے کوئی ریڑھ دی ہڈی جی کسے مورے نو درد اور زندگی بڑی اوکھی ہو جاتی ہے جی. اور حکم اس کا یہ کہ واجب عمل اس کے ساتھ باقی میں احتمال کے ساتھ. کس کے ساتھ احتمال کے ساتھ. اچھا جی یہ گل پڑھ لو پہلے دھیان کریں جی. مال احتمال یعنی باوجود احتمال تخصیص کے باقی افراد میں برابر ہے کہ ہو مخصص نہیں معلوم یا مجہول. وہ اگوں وضاحت ہونی ہے دلیل کے ذریعے عام سے جو فرد نکالے گئے ہیں وہ معلوم ہے یا مجہول ہے. وہ معلوم ہے یا مجہول ہے. وہ علیحدہ تفصیل ہے. مثالیں ہیں کہ ان سے مزید وضاحت ہوگی جنی اتھے ہونی جنی ضرورت ہے جی. یہ تھیڑیاں مثالیں کو نہیں دیتی ہیں. اچھا جی پھر جان اس بات کو کہ علماء نے اختلاف کیا ہے عام میں وہ عام کہ خاص کیے گئے اس سے بعض. اختلاف یہ ہے کہ کیا باقی ہے عام حجت بعد تخصیص کے یا کہ نہیں. تخصیص کے بعد باقی میں یہ حجت ہے یعنی باقی پر عمل کرنا ہے یا ابھی مزید انتظار کرنا ہے جنیا نکلنا ہے نکل جانا. پس مذہب شیخ ابو الحسن کرخی ابو عبداللہ جرجانی وغیرہ ہما کا یہ ہے کہ نہیں باقی رہتا حجت تخصیص کے بعد بلکہ واجب ہے توقف کرنا اس میں برابر ہے کہ مخصوص معلوم ہو. برابر ہے کہ مخصوص معلوم ہو. ایک معلوم دی مثال دین لگے جی جس طرح کے مثلا کیا اقتل المشرکین قتل کرو مشرکین کو. المشرکین جمع عام ہے لیکن کو بلا تقتلوا اہل الذمہ دے لیکن اہل ذمہ کو قتل نہ کرنا. ہن ایندے نال کڈے نے کون جڑے جڑے ساڈے ذمے وچ نے جڑے ساڈے کولوں ساڈے مطاعت ہو گئے نے ساڈے ملک وچ ویزا لے کے آئے نے اے ذمہ نے ان کو قتل نہیں کرنا ان کے سوا کو کرنا ہے. اب جن کو
اس ولا تقتلوا سے مشرکین سے نکالا ہے، وہ معلوم ہے کہ کوئی نہیں؟ معلوم۔ کون ہے وہ؟ ذمی۔ تے پیچھے رہ کے ذمیہ دا غیر کدھر تھلے مشرکین تھلے، یا مجہول ہو جیسا کہ کہا گیا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، قتل کرو مشرکین کو، عام المشرکین، اور نہ قتل کرو ان کے بعض کو۔ اے جملہ جلے بولا نہ قتل کرو ان کے بعد بعض کیڑے نے اور جڑے کڈے نے مجہول نے۔ اے جڑے نا بابا کیڑے شیخ ابو الحسن کرخی تے ابو عبداللہ جرجانی وغیرہ کہندے نے پاویں مخصوص معلوم ہے تے پاویں مخصوص مجہول ہے، عمل نہیں کر سکتے، توقف ہے۔ اجے کوئی وضاحت ہوئے تو پھر وَإِنْ كَانَ، اچھا وَقَالَ عَامَّتُهُمْ، اور فرمایا اکثر علماء نے کہ اگر مخصص نہیں مخصص مجہول ہے تو ساکت ہے حکم عموم کا، حتیٰ کہ نہیں باقی رہے گا حجت ما باقیہ میں، اور توقف ہے بیان تک۔ وہ جو مجہول نکالے ہیں جب تک ان کا بیان نہیں آتا مجہول کیڑے نے اس وقت تک اسی عمل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہے وہ مخصص معلوم تو باقی رہے گا عام ان کے ما سوا میں، جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ قیاس کرتے ہوئے مجہول معلوم کے استثناء کے ساتھ، مستثناء معلوم ہو تو باقی مستثناء میں انہیں پتہ چل گیا تو اس پر عمل کریں گے، اور اگر مستثناء مجہول ہو جنہیں کڈے ہے تو انہیں پتہ نہیں جب تک وضاحت نہ ہو بھی کنوں کڈے ہے اس وقت تک باقی ایسی کیا آکھ سکتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ بھائی سارے طالب علم چلے جو مگر بچوں پنجا نہیں جانا، بچوں پنجا نہیں جانا، ہوں سارے کھلو رہن گے کہ کوئی نہیں بھائی سمجھو دی پی جنا لے لئیے تھے سمجھو دی پی کہ سارے حلوہ کھا لیں وہ مگر بچوں دسا نہیں کھانا، وہ یاد ہے کہ تسی آپ پہ جیکا کر لو کہ تسی دس رہن تو اے وقت فانا ٹھوکے ہیں اے جی پھر اب توقف ہے وضاحت ہوئے بھی دس کیڑے نے تے تاں گل ہونی تاں اے جڑے 100 بندے کھلوتے نے انہاں نوں اے نہ لاکھ روپیہ وندے کوئی وچوں 50 نوں نہیں دینا، وہ بندہ کھلو رہے گا جی وہ کیڑے پانچ نے وہ گل سمجھ آتی پیچھے کہ نہیں۔ جب تک مخصص مولوی جی مجہول ہو اس وقت تک باقی پر عمل نہیں، بلکہ توقف ہوتا ہے کہ اس کا بیان آئے کہ وہ کیڑے کڈے نے، جب تک بیان نہیں ہونا کی پتہ ہے کہ مانا کر لیا سکتے نہیں کی آگے چل ہون مسئلہ سمجھو جی فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ، جب قائم ہو گئی دلیل تنہ وچوں ایک، کیڑے تن؟ آیت حدیث مشہور اجماع، جب قائم ہو گئی دلیل باقی کی تخصیص پر، باقی کی تخصیص پر ایتھے باقی دی لوڑ کوئی نہیں، مراد ہے جب پہلی مرتبہ تخصیص کی دلیل قائم ہو جائے تو یجوز ہو، تو جائز ہے اب عام کی تخصیص خبر واحد کے ساتھ بھی قیاس کے ساتھ بھی، سمجھے گی؟ یہ تھی الباقی دی لوڑ کوئی نہیں، کٹنا نہیں ہو جا رہا جی باقی جو ہو جائے۔ ہاں جی کیا کیا جی یہ وضاحت اس دی کی ہے وضاحت عائشہ بھائی جب عام کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے، عام کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے، عام جو بعض افراد کڈ لے کیڑی دلیل نے؟ آیت نے، حدیث مشہور نے، یا اجماع نے، تو جائز ہے اس کی تخصیص۔ اب مزید تخصیص خبر واحد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور قیاس کے ساتھ، یعنی آیت آ جائے مزید، اجماع ہو جائے مزید، حدیث مشہور وہ تو بطریقی اولا، لیکن اب مزید تخصیص کس کے ساتھ؟ خبر واحد کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ۔ وجہ خبر واحد اور قیاس بھی ظنی ہے، اب عام باقیوں کو شامل ہے یہ بات بھی ظنی ہے، تو ظنی کا مخصص ظنی بن سکتا ہے، نہیں سمجھی گا کہ چونکہ اب عام باقیوں کو شامل ہے یہ بات ظنی ہے اور خبر واحد بھی ظنی ہے اور قیاس بھی ظنی ہے، تو ظنی کا مخصص ظنی بن سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ سنی گل بس جب قائم ہو گئی دلیل، لکھا باجا تھا کہ دلیل شریک پائی گئی جی کس پر؟ باقی کی تخصیص پر، سمجھی جی
بے باقی دی تخصیص پر مطلب ہے پہلی مرتبہ مراد ہے، باقی پہلی مرتبہ دے باقی بنتے ہی نہیں نا، تو جائز ہے تو جائز ہے تخصیص عام کی تخصیص عام خبر واحد کے ساتھ خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے یا ساتھ. قیاس کے ساتھ. جی اور جب قائم ہو جائے دلیل تخصیص باقی کی تخصیص پر تو جائز ہے عام کی تخصیص خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ. بس جب قائم ہو جائے دلیل عام کی باقی کی تخصیص پر تو جائز ہے عام کی تخصیص خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ. کس کے ساتھ خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ. قیاس کے ساتھ. اب کھڑے سے پلو گل کی ہے کہ یہ جو عبارت ہے نا اس میں ذرا گڑبڑ ہے. حق یہ تھا یوں کہتے کہ آخنا سی کہ بھئی فیضا قامت دلیل علی تخصیص العام علی تخصیص العام فیجوز تخصیص الباقی بخبر الواحد یا بالقیاس. ایج وضاحت ہے سنتے ہو کہ جب قائم ہو جائے عام کی تخصیص پر دلیل تو اب باقی کی تخصیص جائز ہے کس کے ساتھ؟ خبر واحد اور قیاس کے ساتھ. باقی دا تعلق بھی اگے بھی پیچھے نہیں سمجھیے، مگر یہ کہ کہا جائے کہ خبر بعد جواب دیتا ہے جی، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ بھئی جو ہے نا کہ بھئی جب پہلی مرتبہ مخصص پایا جائے تو اب جو باقی بچ گئے ہیں ان کا مخصص خبر بعد اور قیاس بن سکتے ہیں، کیونکہ اب عام باقیوں کو شامل ہے. یہ بات ظنی ہے، خبر بعد اور قیاس بھی ظنی ہے، تو لہذا ظنی کا مخصص ظنی بن سکتا ہے. سمجھی گل پھر مانا کرے ایک باری پس جب قائم ہو جائے دلیل عام کی تخصیص پر تو جائز ہے باقی کی تخصیص خبر واحد کے ساتھ. مطلب سمجھ آ گئی جی، مطلب انج جی وگنا ال باقی پہلی باری نہیں بنتا ایسا بس. اچھا جی یہ تخصیص کہاں تک کرنی ہے؟ اگر وہ عام جمع ہے، کیا ہے؟ عام جمع ہے تو 3 تک. کیا 3 تک. اور اگر وہ عام جنس ہے تو 1 تک. وہ ذکر کوئی نہیں بچوں سمجھنا دینا کہ وہ عام اگر جمع ہے تو 3 تک اور اگر جنس ہے تو 1 تک. 1 تک اس کے بعد تخصیص بند. وگرنہ اگر مزید تخصیص کریں گے تو عام بالکل خالی ہو جائے گا. عام بالکل خالی ہو جائے تو عام کو اپنے افراد سے خالی کرنا یہ جائز نہیں ہے، ورنہ یہ نسخ ہو جائے گا. جب اس کا کوئی فرق بھی نہ رہا تو کیا ہو گیا؟ نسخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا. تو تخصیص ناسخ نہیں ہوتی، تو ناسخ نہیں تب تک رہے گی جب تک جمع ہے تو کتنے فرد باقی اور اگر ایک باقی. کیا کریں یہ تخصیص وہاں تک چلے گی اگر کم از کم باقی رہ جائے. کم از کم باقی رہ جمع میں کم از کم اگر جمع ہے تو جمع میں 3 اور اگر جنس ہے تو کم از کم 1. سمجھ آئیے جی؟ یا یہاں تک کہ باقی رہ جائے 3 اور بعد اس کے نہیں جائے. وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا. سمجھائیے جی؟ تو ہن جڑا ہے نا وہ جڑے باقی بچ گئے نے 3 بچے نے 1 بچیا ہے اے یا او 3 تو زیادہ نے تے دلیل مخصص اور کونی ہے عمل کرنا واجب. کیا ہے؟ عمل کرنا واجب. اب یہاں پھر ایک مسئلہ ہے کہ جب 3 بچ جائے جمع میں یا جنس میں 1 بچ جائے اب پھر قطعیت آ گئی. اب پھر کیونکہ مزید تخصیص منع ہے لہذا اس ادنا کو یہ شامل ہے قطعی طور پر. ادنا کو یہ شامل ہے قطعی طور پر. ادنا یہ اس کے جو ادنا افراد اس کو شامل ہے قطعی طور پر. جب مزید تخصیص کی اجازت نہیں رہی تو اب ان میں پھر وہ کیا ہو گیا؟ قطعی ہو گیا. قطعی ہو گیا. تو تخصیص ہوتے ہوتے اگر آخر تک پہنچ جائے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ قطعی ہو جاتے. پھر ان کو شامل ہے قطعی طور پر. پھر ان کو کیونکہ مزید اگر کریں گے تو نسخ ہے. تو تخصیص اور چیز ہے، نسخ اور چیز ہے. سمجھی گل؟ چلو جی بس واجب ہے عمل عام کے ساتھ. جی یہاں تک کہ باقی رہ جائے 3 اور اس کے بعد نہیں جائز بس واجب ہے عمل عام کے ساتھ. جہاں تک کہ باقی رہ جائے 3 اور بعد اس کے نہیں جائز ہے.
پس واجب ہے عمل عام کے ساتھ. اور کنا بخبر بعد نظر آ رہے ہیں. جی جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ یہ کلام نہیں صحیح ظاہراً، بلکہ حق یہ تھا کہتے پس جائز ہے تخصیص باقی کی خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ، جی یہاں تک کہ باقی رہ جائے تین، مگر یہ کہ کہا جائے کہ خبر واحد یا قیاس یہ من باب وزل مظہر جب ضمیر کی جگہ رکھے ہیں. اور معنی یہ سنو، جب قائم ہو دلیل ظنی خبر واحد سے یا کیا سے تو باقی کی تخصیص جائز ہے. باقی کی تخصیص پر دلیل ظنی قائم ہو جائے تو یجوز و تخصیص و باقی کی تخصیص جائز ہے، کیونکہ خبر واحد اور قیاس بھی ظنی ہے اور باقی کو شامل ہے، یہ بات بھی ظنی ہے، اس لیے ظنی کا مخصص ظنی بن سکتا ہے. بن سکتا ہے. گل سمجھیے. تے لا یجوز و بعد ازالے کا لا، اس کے بعد تخصیص جائز ہے نہیں ہے. توجہ کرو، اس لیے کہ نہیں جائز مگر اس شے کے ساتھ کہ جائز ہو اس کے ساتھ نسخ. کیا جائز نسخ یہ نسخ تو ہے نہیں، تخصیص نسخ نہیں ہے. اور ادنا جمع کا کتنا ہے؟ 3 ہے اہل لغت کے اجماع کے ساتھ. پس اگر باقی رہ گیا عام کے نیچے کتنے؟ 1 یا 2 تو نہ باقی رہے گا عام حقیقت، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ اور اور عام وہی بتا لینا. اور عام کا نسخ خبر واحد یا قیاس سے جائز نہیں ہے. اضافی الفصول فصول لباشی جائز قائل کے لیے. ہوں ایک اور گل جی توجہ کرے جی، اعتراض کہ تحقیق آئی ہے تخصیص جمع کی 1 تک تانوں اسی بخانے جی ہے جمع جی مراد ایک فرد ہے جمع مراد ایک فرد ہے. او دی قرآن پاک کے چاہتا ہے کہ فنادتہ الملائکۃ، ندا دی حضرت زکریا علیہ السلام کو ملائکہ نے. اور تیسرے سپارے چ پڑھیا ہے آپ اتنے نماز پڑھتے پیسن جی تو مراد ملائکہ سے جبریل علیہ السلام ہے. جی کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام. تو کنے نے؟ ایک. جواب یہ ہے کہ ایک جمع بول کر ایک مراد لینا یا 2 لینا یہ مجاز کے قبیلے سے ہے. یہ مجاز کے قبیلے سے تخصیص کے باب سے نہیں ہے، شے بکری ہے، مجاز اور چیز ہے. بولیا جمع ہے تو مراد ایک. یہ تعظیم واسطے بھی ہوندے ہیں. جی میں اللہ تعالیٰ کنے نے ایک کیا کہ انا اعطینا جی نحنو، اللہ تعالیٰ کتنی بار فرماتا اپنے واسطے نحنو فرمایا ہے. اور انا نحنو نزلنا الذکر تے مراد کنا ہے؟ وحدہ لا شریک دا. سمجھے پر یہ تعظیم واسطے ہوندا. اچھا جی سوال ہے بھی اگر کہا جائے کیسے صحیح ہے قول اس کا کہ وبعد ذالک بعد اس کے نہیں جائز. کتنا تو بعد تخصیص جائز نہیں ہے، کیونکہ حالانکہ تحقیق جائز ہے تخصیص معرف بلام الجنس کی، جڑا معرف بلام الجنس ہے، اور نکرہ جو واقع ہے نفی کے بعد، اور جو من کے ساتھ اور ما کے ساتھ. من ما ایک نکرہ نفی کے بعد واقع ہو، معرف بلام الجنس ہو، یہ سارے عام ہیں، یہ سارے عام ہیں، لیکن ان کی تخصیص 1 تک جائز ہے. ان کی تخصیص جائز ہے. سمجھی گل؟ تے پھر تسی آ کے دینا تو تھلے جانا نہیں دے تے چلی گی تھلے. سمجھائی جی کیڑا معرف بلام الجنس ایک تے نکرہ جڑا نفی کے بعد واقع ہو، اے بھی اندے جو موم ہوندا ہے استغراق ہوندا ہے. ایک اور من تے ما اے بھی اے 4 انہاں میں تخصیص 1 تک جائز ہے. جواب بائی طور کے کلام شیخ کی اجرمتوں نے شیخ کی کلام شاشی شیخ کلام شیخ کی اس عام میں ہے
جو صیغتن اور مانن جمع ہے جی۔ جو صیغتاً و معناً جمع ہے۔ جیسے مسلمین مشرقین جی۔ یا مانن جمع ہے فقط جیسے قوم اور راحت جی۔ انہاں دی گل کیتی ہے شیخ نے جی۔ کہ جیڑا صیغتن مانن جمع ہے یا مانن جمع ہے انہاں وچ تخصیص کتھوں تک کر سکدے ہیں تین تک کر۔ بس جی۔ یہ باقی جڑے نے یہ وکھرے نے انہاں دی بھی تخصیص ہو سکتی لیکن ایک تک تاں نے پڑھان لگے دسیا کہ بھئی تخصیص عام کی جی۔ اگر وہ عام صیغہ تن جی۔ مانن جمع ہے یا مانن جمع ہے لفظ مفرد نے جی۔ تو ان کی تخصیص تین تک۔ اور معرف بالعامل جنس ایک نکرہ تحت النفی دو من تے ما تن تے چار ان کی تخصیص ایک تک۔ جائز ہے تخصیص ایک تک جائز ہے۔ ایک تو تھلے نے تو پئی کھانے چ